تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر، جسے سفر معراج بھی کہتے ہیں، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر مسجد حرام سے حضرت ام ہانی کے گھر سے شروع ہوا اور بیت المقدس تک پہنچا، اس سفر کو اسراء کہتے ہیں کہ یہ زمینی سفر تھا۔ اس کے بعد جو بیت المقدس سے لے کر عرش عظیم تک کا سفر تھا، اللہ سے ملاقات تک کا سفر تھا، اس کو معراج کہتے ہیں، یعنی عروج، بلندی والا سفر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معراج سے واپس آئے اور لوگوں کو یہ واقعہ بتایا تو کافر، مکہ کے معاند کافر، وہ سخت پریشان ہوئے، حیران ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات کی اور سوالات کی بوچھاڑ کر دی گئی، اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص رات کے قلیل حصے کے اندر اپنے گھر سے نکلے اور بیت اللہ میں آئے، وہاں پہ اس کا دل کا آپریشن کیا جائے، وہاں سے وہ براق پہ سوار ہو، بیت المقدس تک جائے، وہاں سے آسمانوں تک جائے، جنت کی سیر بھی کر لے، جہنم کی سیر بھی کر لے، پیغمبروں سے ملاقات بھی کر لے، نبیوں کو نمازیں بھی پڑھا دے، اتنے سارے کام کر کے واپس آ جائے، عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اس واقعے کو لے کر پروپیگنڈا کیا گیا، مہم چلائی گئی، یہاں تک کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کر پہلے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ ایک رات میں یہاں سے بیت اللہ سے بیت المقدس گیا، وہاں سے آسمانوں پر گیا اور جنت کی سیر کی اور جہنم کی سیر کی اور سارے نبیوں کو نماز پڑھائی اور رات کے ایک حصے میں واپس بھی آ گیا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کے جو دوست ہیں محمد، انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر انہوں نے کہی ہے تو پھر 100% سچ ہے، بغیر کسی تصدیق کیے، بغیر کسی بات کو کنفرم کیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے منہ سے بات سنی اور تصدیق کر دی، اسی لیے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابوبکر کو صدیق کا خطاب، صدیق کا لقب دربار رسالت سے ملا۔ تو میرے محترم بھائی، بزرگ اور دوستو، قرآن مجید ہدایت ہے لیکن ماننے والوں کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے، جنہوں نے نہیں ماننا تھا ان کے سامنے قرآن مجید اتر رہا تھا، انہوں نے تب بھی نہیں مانا، اور جنہوں نے نہ ماننا تھا ان کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہیں، خود ان کو قرآن سمجھا رہے ہیں، خود قرآن سکھا رہے ہیں، خود قرآن بیان کر رہے ہیں، لیکن نہیں ماننا تھا تو انہوں نے وہاں بھی نہیں مانا، اور جنہوں نے ماننا تھا انہوں نے کافروں کی بات سن کر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق فرما دی۔ تو اس معراج کے واقعے کے اندر بہت سارے سبق ہیں ہمارے لیے۔ اعتراض یہ کیا گیا کہ ایک قلیل وقت کے اندر اتنا لمبا سفر نہیں کیا جا سکتا، عقل اس بات کو نہیں مانتی۔ تو علماء کرام نے اس کا جواب یہ دیا کہ انسانوں کے لحاظ سے تو یہ بات ناممکن ہے، لیکن کیا اللہ کے لیے بھی ناممکن ہے؟ اللہ کے لیے ایسا ناممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ علیم بذات الصدور ہے، اس سے کوئی بھی چیز نہ تو محال ہے اور نہ ہی ناممکن ہے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر گئے، مختلف آسمانوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات مختلف انبیاء کرام سے ہوئی۔ المختصر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اللہ جل جلالہ کے جب انتہائی قریب ہو گئے تو اللہ جل جلالہ نے پوچھا، اے میرے محبوب کیا لائے ہو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ایک چیز کی کمی تیرے دربار میں دیکھ رہا ہو کہ تیرے یہاں عاجزی نہیں ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میری جانی عبادتیں، میری مالی عبادتیں،
میری قولی عبادتیں بھی تیرے لیے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازیں فرض کی کہ آپ کی امت پہ یہ 50 نمازیں فرض ہیں۔ اور پھر راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ واپس تشریف لے جائیں، کم کروائیں، میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، وہ بدبخت وہ بھی نہیں پڑھتے تھے، تو یہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، آپ کی امت کمزور ہے، 50 نمازوں کی متحمل نہیں ہو سکے گی، گنہگار ہو جائے گی، اللہ کی پکڑ میں آ جائے گی۔ آپ جائیں اللہ جل جلالہ سے درخواست کریں کہ اللہ کم فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر نمازیں 5 کم ہو گئیں۔ اس طرح پھر موسیٰ علیہ السلام واپس بھیجتے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کرتے گئے، نمازیں کم ہوتی گئیں، یہاں تک کہ 5 رہ گئیں۔ اور پھر بھی موسیٰ علیہ السلام واپس کرنا چاہتے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو مجھے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمیں یہ 5 کی 5 نمازیں قضا کرتے ہوئے کوئی شرم نہیں آتی ہے، اور ہمیں احساس تک بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم یہ 5 نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ اور پھر ایک بڑے پتے کی بات تو یہ بھی ہے نا کہ صرف نماز ہی ایک ایسا اللہ کا حکم ہے، ایک ایسا فرض ہے کہ جو اللہ نے اپنے آخری نبی کو آسمانوں سے اوپر بلا کر، اوپر اٹھا کر اس کو فرض کیا ہے۔ باقی روزہ ضرور فرض ہے، لیکن روزے کی فرضیت زمین پر ہوئی، زکوٰۃ کی فرضیت زمین پر ہوئی، حج کی فرضیت زمین پر ہوئی، اس کے علاوہ جہاد کی فرضیت زمین پر ہوئی۔ باقی جتنے زندگی کے احکامات ہیں، وہ سیاست کے ہوں، وہ تجارت کے ہوں، وہ خانگی معاملات ہوں، جتنی بھی اسلام کی تعلیمات ہیں، ان کے احکامات اور ان کی منہیات وہ زمین کے اوپر نازل کی گئیں۔ لیکن ایک نماز اتنی عظیم الشان چیز ہے، اور اتنی محتم بالشان چیز ہے، اور اللہ کو اتنی عزیز ہے، اور اللہ کی ہاں اس کی اتنی قدر ہے کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر نہیں، عرش عظیم پر نہیں، اس سے بھی اوپر اٹھا کر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے۔ اس سے بھی ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے کہ نماز کتنا بڑا کام ہے اور کتنی بڑی عبادت ہے، اور اس نماز کو ضائع کر دینا، برباد کر دینا، پرواہ نہ کرنا، چھوٹی سی بیماری آئی نماز چھوڑ دی، چھوٹا سا کام ہوا نماز چھوڑ دی، مہمان آ گئے نماز چھوڑ دی، سردی آ گئی نماز چھوڑ دی، گرمی آ گئی نماز چھوڑ دی، تو یہ بڑے خسارے والی بات ہو جائے گی۔ اس لیے آپ تمام احباب کو، ہم سب کی یہ اجتماعی ذمہ داری ہے کہ جہاں ہم خود نماز کا اہتمام کریں، وہاں اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو، ان کو نماز کا پابند بنائیں، ان کو نماز سکھائیں، نماز کی تعلیم دیں، کیونکہ جو چیز جتنی عظیم الشان ہوتی ہے، جس کے بارے میں تاکید کی ہوئی ہوتی ہے، نماز کے بارے میں 700 سے زائد مرتبہ اللہ نے قرآن مجید میں احکام نازل کیا ہے کہ نماز کو قائم کر لو، پڑھ لو نہیں کہا، قائم کر لو کہا گیا ہے۔ اس لیے اس معراج کے واقعے کا سب سے عظیم تحفہ نماز ہے۔ تو اس نماز پر ہمیں اہتمام یہ کرنا چاہیے کہ ہماری کوئی بھی نماز قضا نہ ہو۔ اور ایک ہے نماز کو پڑھنا، اور ایک ہے نماز کو اچھے طریقے سے پڑھنا، کہ نماز کے رکوع اچھا ہو، نماز کا سجدہ بہترین ہو، سبق ٹھیک ہو نماز کا، اور نماز کا اگر سبق کا ترجمہ آتا ہو تو اور بھی زیادہ نور و نلا نور ہے۔ تو ان تمام باتوں کی رعایت رکھتے ہوئے اگر ہم نماز پڑھیں گے، اور اسی لیے فرمایا گیا الصلاۃ معراج المؤمن، اور ایک دوسری حدیث میں ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز کیا ہے؟ یہ تمام مومنین کی، مسلمانوں کی معراج ہے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہم کلام ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے، لیکن ایک عام مسلمان اللہ سے ہم کلام کیسے ہوگا؟ کہ جب وہ نماز کا اہتمام کرے گا، سمجھو اس کی معراج ہو گئی، اللہ سے کلام ہو گیا، اللہ سے ملاقات ہو گئی، اب اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ کی تعریف کر رہا ہے، تعریف کرنے کے بعد اللہ سے دعا کر رہا ہے، دعا کرنے کے بعد اللہ جل جلالہ سے اچھے کی امید رکھ رہا ہے اور برائی کے دور ہونے کی امید رکھ رہا ہے، تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں، جیسا میرا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے، جیسی امید مجھ سے لگاتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ تو معراج کے واقعے کا درس اور سبق ہمیں یہ ہے کہ ہم